یہ دعائیں مولوی صاحب کبھی نہ کبھی، ساری تو نہیں لیکن کچھ نظر سے گزری ہیں پہلے بھی اسی طرح سے، لیکن جس کانٹیکسٹ میں اس وقت ہم خانقاہ میں دیکھ رہے ہیں نماز کو، یہ تو ایک انتہائی حسین پوائنٹ آف ویو ہے۔ عبادت کے معاملے میں عبادت تمثیل ہوتی ہے زندگی کی، یہ بات تو کافی پہلے آ گئی تھی خیال میں، اور میرا خیال ہے حج، عمرے اور جمعے کی نماز، ان معاملوں میں جو اس کی تمثیل کا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ذرا زیادہ آبویس ایٹ لیسٹ میرے لیے تھا۔ لیکن اس بار جو یہ نماز کا جرنی ہم کر رہے ہیں، دس از ریمارکیبل، اٹس سول کلینزنگ فار می، کہ اس سے پہلے میں نے شاید سجدے کو اس طرح نہیں دیکھا تھا کہ اسلام جو ایٹ اٹس کور از سبمیشن، سجدہ بیسیکلی اسی کی ایک تمثیل ہے، سمبل ہے، آخری درجے پہ سمبل ہے، آخری درجے پہ سمبل۔ تو سجدے سے انسان کا جسم تو اٹھ جائے، لیکن ایسپریشن یہ ہے کہ حقیقت اسی جگہ رک جانی چاہیے۔ بہت خوبصورت بات ہے، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ یعنی یہ جو ہے، کل ہی میں وہ ایک کتاب دیکھ رہا تھا جس میں یہ بتایا گیا کہ اتھارٹی کے آگے سبمیشن جو ہے، اتھارٹی کے آگے، یہ ہمیں بچپن سے سکھائی جاتی ہے، اور اس کی ایک مثال یہ دی تھی کہ ابراہیم نے جو کیا تھا، اور اس بات کو بالکل نہیں سمجھتے عام طور پہ جو معاملہ ہے ہمارے ویسٹرن رائٹرز کا، وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں ایک بلائنڈ اوبیڈینس کی مثال ہے۔ یہ اصل میں ایک بڑی ریشنل اوبیڈینس کی مثال ہے، الٹیمیٹ ریشنل اوبیڈینس کی مثال ہے، کہ جس وقت اللہ تعالیٰ جو اصل میں ہر چیز کا مالک ہے، اور جو جب چاہے میرے سے جو چاہے لے سکتا ہے، وہ جب میرے سے کچھ مانگ لے تو پھر میں کیا کروں گا؟ یہ جو ایسپیکٹ ہے، اس کو کبھی آپ اپنے ذہن میں سوچئے گا کہ میرے پاس اس وقت جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ خدا کے دیے سے ہے، اور خدا جب چاہے لے سکتا ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر وہ آپ سے خود مانگ لے تو کیا کریں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس آزمائش میں نہیں ڈالا، لیکن وہ جس کو ڈالا اور جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیاب ہو گیا، اس کو پھر ابو الانبیاء بنا دیا، یعنی اسی کے نام سے پھر آگے پھر دنیا کو ہدایت ملے گی۔ آج بھی جب ہم کہتے ہیں تو یہ ملت ابراہیم ہے جس میں ہم کھڑے ہیں، ملت ابراہیم، اس کو قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے تمہیں ملت ابراہیم کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اس چیز کو بہت خیال رکھیں، اور وہ اس کی جو سب سے خوبصورت اور آخری درجے کی مثال ہے، وہ سبمیشن کی مثال ہے، ٹوٹل سبمیشن۔ بے شک، بے شک۔ اور جو قیامت کے بعد کے حالات ہیں، جس طرح وہ قرآن بیان کرتا ہے، وہ میرے ذہن سے بھی گزر رہے تھے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ حساب تو کبھی نہیں رکھے گا کسی کا، اپر ہینڈ تو اللہ تعالیٰ کا رہے گا، تو جو یہاں جھکا رہے گا اس کے سامنے، اس کے بعد پھر وہ کبھی نہیں جھکے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے اٹھا دیں گے کہ اس دن ان کا سر اٹھا رہے گا، اور باقی ہر کسی کا سر جھکا رہے گا۔ صحیح بات ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو خوش قسمتوں میں سے بنائے انشاءاللہ۔ آمین آمین آمین۔ جی مجاہد صاحب آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم مولم صاحب، وعلیکم میں سب سے السلام۔ پہلے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ یہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے نماز کے اندر کہ کس طرح پڑھی جائے اور اس پہ کس طرح خشوع پیدا ہو۔ تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے، اور پہلے معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اسی طرح تھوڑی سی آؤٹ آف کنٹینس ہے کہ جب ہم سب لوگ تیاری کرتے ہیں کسی سفر پہ جانے کے لیے، یوزلی ہم سب کو پتہ ہے کہ مرنا ہے، اور اگر آپ ان فیوچر میں اس طرح کی کوئی ہم پریپریشن کر سکیں، جیسے کہ اپنے مرنے کے بارے میں جہاں پہ ہم نے اصل جانا ہے، تو اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں مگر کوئی تیاری نہیں کرتے، اس میں بھی اگر آپ تھوڑا سا اس طرح ہی کا نماز ہی کا کوئی طریقے سے کوئی ہمیں بتائیے، تاکہ ہم اس کے بارے میں بھی
اپنے آپ کو پریپیئر کریں جس طرح ہم نماز کے لیے ہم نے سیکھا آپ سے. دوسری بات جی تیسرا انشاءاللہ. یہ جی تیسرا یہ جی تھا کہ جس طرح لاسٹ لیکچر میں جو آپ نے جس بات پہ بات ختم کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ڈیزائن کے بارے میں، اس کی مثال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور حضرت ایوب سے اور حضرت یوسف کے والد سے اور دوسرے بہت سارے انبیاء سے سیکھ سکتے ہیں، اور حضرت ابراہیم کے ملاقات سے جب وہ گئے ملنے کے لیے خضر علیہ السلام سے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کس چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن کیسا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کیسے کام کرتے ہیں، ان کو کیسے چاہتے ہیں. تو ہمیں صرف یہی سیکھنا ہے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی حکمت بنا ہے اللہ تعالیٰ کی، اور بس ہم نے جیسے آپ نے لفظ کہا کہ سبمیشن اپنی دینی ہے اور قبول کر لینا ہے، اس کو ہر طریقے سے قبول کر لینا. اور آخر میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ، تھینک یو. انشاءاللہ یہ تو ہم جاری رکھیں گے. یہ ابھی اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، اس کو بھی ذہن میں تازہ رکھیے گا. میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو، چونکہ اس میں بہت اٹریکشن رکھی ہے، تو اس وجہ سے نماز ہم پر لازم کر دی، دن میں 5 وقت پڑھنی. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم زندگی سے کٹ کے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے بعد سلام پھیر کے جب جائیں واپس، تو چاہے سفر میں ہیں یا زندگی کو سفر سمجھتے ہوئے یعنی گزارتے ہوئے، ہم اس کو یاد رکھیں ہر وقت. یعنی یہ یاد رکھیں کہ ہمارا معاملہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. ہم کسی کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن جو چیز اصل میں چل رہی ہے ہماری، وہ ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے کہ جس کی بیسس پر میں نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونا ہے. جب نماز میں یہ موقع آ جائے کہ سجدہ ریز ہوں، تو اس چیز کا شکر ادا کریں کہ یہ توفیق اس نے دی ہے آج کہ ہم اس کے آگے سجدہ ریز ہو سکتے ہیں. کیونکہ یہ بھی وہ یاد رکھیے گا جو سورہ قلم میں اور بھی ایک دو جگہ پہ قرآن مجید نے کہا ہے نا، کہ اس دن پھر ان لوگوں کو یہ جب حکم دیا جائے گا کہ اب جب کہ تم خدا کے حضور میں آ گئے ہو تو تم سجدہ ریز ہو جاؤ. سب لوگ سجدہ ریز ہو جائیں گے، لیکن جو دنیا میں اس کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوئے، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس دن ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. They will not be allowed to bow down in front of God. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اچھے بھلے تھے، چنگے بھلے تھے، ان کے ہاتھ پیر بالکل ٹھیک تھے، لیکن خدا کے آگے جھکنے کی توفیق نہیں ملی انہیں. اس وقت انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا. تو یہ جو خدا کے آگے جھکنا ہے، اس کو اپنی زندگی کی جو سمجھ لیں کہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا ویژن آف مائی لائف، کہ میں نے خدا کے آگے جھک کے چلنا ہے. یعنی یہ جو بات ہے کہ میری پلاننگ، میں انسان ہوں، ظاہر ہے میں ایک عقل دی ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے، مجھے اس پلاننگ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن اس پلاننگ کے اندر جو اصل میں کار فرما چیز ہے وہ خدا کے فیصلے ہیں، اور ان فیصلوں کو جب وہ میرے سامنے آئیں، میں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میری اصلاح کے لیے، میری بہتری کے لیے، میری ایلیویشن کے لیے مجھے مواقع پرووائڈ کرتا ہے، اور کنٹینیوسلی کرتا رہے گا یہاں تک کہ میں اس سے فائدہ اٹھاتا رہوں انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ طاہرہ پر میوٹ کر لیجئے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر، یہ جو ایک سجدہ جو ہمیں 1000 سجدوں سے نجات دیتا ہے، یہ واقعی میں ایک بہت ہی خوبصورت احساس ہے. آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے بتایا ہے. میرے 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں اور چھوٹی سی شیئرنگ ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ دعائیں اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں؟ اگر میں پہلے بتا دوں پھر آپ سے جواب لے لوں. دوسرا یہ ہے کہ کیا ہم دوسروں کے لیے بھی دعائیں، اپنوں کے لیے بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں؟ کیونکہ جتنی دعائیں میں نے سنی ہیں مجھے لگا ہے کہ سب اپنے لیے ہی ہیں. اور سر تیسرا یہ جو میں شیئر کرنا چاہتی تھی، ایئرز اگو بیک پین کی وجہ سے مجھے ڈاکٹر نے منع کیا کہ میں سجدہ نہیں کر سکتی، اتحیات کی پوزیشن میں بیٹھ نہیں سکتی. تو اتنی بڑی تب سے محرومی لگتی ہے. ایک شاید کوئی جو لوگ سجدہ کرتے ہیں ان کو کبھی نہیں پتہ لگے گا ہاؤ اٹ فیلز کہ آپ زمین پہ اپنا سر نہیں ٹیک سکتے.
اور مطلب میں تو ویسے ہی کرتی ہوں، لوگ ٹیبل پہ کرتے ہیں، میں ویسے ہی کرتی ہوں. یہ دس از جسٹ شیئرنگ وتھ یو. اور اب میں اپنے سوالوں کے جواب کا انتظار کرتی ہوں. جی تھینک یو سر. میں آئی تھنک یور کوشچن واز کہ اس کو اردو میں پڑھ سکتے ہیں نہیں، اور دوسرا یہ کہ ہاں دوسروں کے جی، لیے دعا کر ہم سکتے ہیں نہیں. اپنی زبان میں، اور دوسرا جی یہ بھی تھا کہ ہم دوسروں کے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، یا صرف اپنے تک ہی کنفائن کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ جی ساری دعائیں جو میں نے سنی ہیں مجھے لگا کہ وہ ہمارے اپنے لیے ہیں. جی. یہ ایک تو یہ کہ اس میں یہ پہلے سوال کا جواب تو یہ جی کہ قرآن یہ نماز میں وہ سارے حصے جو کہ آپ دل میں پڑھتے ہیں وہ سارے اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں. یعنی اینی تھنگ، چاہے وہ ربنا لک الحمد ہے، یا اس کے بعد جو دعائیں آپ کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بعد بھی روایتوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کیا کرتے تھے. یعنی جب سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کر دیا تو اس کے بعد دعا ہاتھ اٹھا کے بھی کی جا سکتی ہے. اور یہ کی جا سکتی ہے، آپ کی جو اکیلی نمازیں ہیں اس میں آپ کر سکتے ہیں، اور وہ اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی یعنی چونکہ سجدے میں آپ دل میں پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ اپنی زبان میں کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز جو آپ نے فرمائی ہے بالکل کر سکتے ہیں، کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز کو ذہن میں ضرور رکھیں کہ سب سے یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے، لیکن اٹ سیمز ویری سیلف سینٹرڈ سم ٹائمز، لیکن آخرت کے حوالے سے سب سے پہلی چیز مانگنے والی یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اس کے بعد سب کے لیے مانگیں بے شک، نو پرابلم. لیکن وہ جو ہے نا کہ میں سب سے پہلے اپنے لیے معافی مانگوں، اس لیے کہ آخرت میں اصل میں اگر میں کامیاب نہ ہوا تو سب رشتے بھی ختم ہو جائیں گے. یعنی دکھ رہے ہوں گے وہ جو قرآن مجید کہتا ہے. اور یہ دونوں مقامات پہ، ایک سورہ عبس میں اور ایک جو ہے سورہ معارج میں، اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، معارج میں، یہ دو جگہوں پر قرآن مجید نے یہ کہا کہ جس وقت ان لوگوں کے سامنے اس دن اپنے سارے رشتہ دار ہوں گے اور وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ان کو لے جاؤ، مجھے کسی طرح سے چھوڑ دو. تو یہ ایک حقیقت کا بیان ہے جو اس میں ہو رہا ہے. تو مجھے اس میں آئی نیڈ ٹو اسٹارٹ فرام مائی سیلف. اس کے بعد آپ جس کے لیے مرضی مانگیں جی، اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. اور یہ جو ہے دعائیں، یہ صرف سیمپلز ہیں، جس میں بعض لوگوں نے کبھی پوچھ لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہ اس وقت کہ میں نے کیا پڑھا ہے. لیکن ادروائز یہ کوئی ایسا نہیں کہ یہ ساری دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے وہ ساری جمع ہو گئی ہیں. یہ ہمارے پاس یہ نقل ہو گئی ہیں، لیکن ہزاروں نمازیں پڑھی اور اس میں سجدوں میں کیا کیا دعائیں کی ہوں گی، یہ تو سب نہیں، ہر دفعہ تو نہیں پوچھا لوگوں نے کہ آپ نے اس دفعہ کیا دعا کی ہے. وہ اٹ از ناٹ نیسسری کہ ساری نقل ہو گئی ہوں. تو اس لیے یہ تو، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ وہ مقام ہے نماز کا کہ جس میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے، پریکٹیکلی اس پوزیشن میں ہوتا ہے جس پوزیشن میں اس کو زندگی گزارنی چاہیے. تو اس وجہ سے وہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور اس موقع پر تم جو دعا مانگنا چاہو مانگو، سب کے لیے مانگو، اپنے لیے مانگو، اپنے والدین کے لیے مانگو، اپنی اولاد کے لیے مانگو، سب کے لیے ضرور مانگیں، اور اپنی زبان میں مانگیں. ان دعاؤں سے بس اتنا ضرور لیں، ان دعاؤں کو دیکھیں، یاد کریں، اور ان سے یہ سیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا مانگنے کا طریقہ کیا تھا. اس سے ہمیں بہت کچھ رہنمائی ملتی ہے. دیٹس اے ویری بیوٹیفل، یہ بڑی خوبصورت دعائیں ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں نا، تو ان کو بھی شامل کریں، ان کا ترجمہ شامل کر لیں، نو پرابلم. یہ موئی صاحب باقاعدہ دہرانے والی بات ہے، میرے خیال میں بڑی امپورٹنٹ بات پھر ٹچ بیس کی آپ نے، کہ دعا تو اصل میں دل کی آواز ہے. یہ کوئی پرسکرائبڈ رٹی رٹائی چیز دہرانے کی نہیں ہے. یقیناً ہمیں جس طرح رسول اللہ نے دعا کی اس کو کاپی کرنے میں ہمارے لیے بہت فائدہ ہے. لیکن اس کے پیچھے جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ایسپریشن یہ ہونی چاہیے کہ وہ کیسا دل ہوگا جس کی آواز ہے یہ. بالکل بالکل، کیا خوبصورت دعائیں ہیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی سی بھی ہیں، بالکل چند الفاظ کی. جی اسد، آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی سر، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر، آپ ابھی بتا رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوما کی حالت میں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے. یہ
صحیح روایت ہے؟ یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد، جی 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 جی، ہاتھ اٹھا جی کر، جی، ہاتھ اٹھا کر بھی جی کیا، جی، ہاں اچھا جی، اچھا، جی جی جی، یہ میرے لیے بہت نئی بات تھی، بہت شکریہ۔ ہاتھ اٹھا کر کیے، اور بعض ایسے مواقع بھی ہیں جدھر ہاتھ اٹھا کر بد دعائیں بھی کی ہیں بعض لوگوں کے لیے۔ او، اللہ تعالیٰ ہمیں اس جگہ سے محفوظ رکھے، کیونکہ پیغمبر کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ حضرت نوح کی بھی الٹیمیٹلی جو سورہ نوح ہے اس کے آخر میں ایک دعا نقل ہوئی ہے، جس میں کہ اصل میں یہ کہا ہے کہ ان میں سے اب کسی کو باقی نہ چھوڑنا۔ ان کی جو حالت ہو گئی ہے، یعنی 950 سال ان کے اندر کام کرنے کے بعد حضرت نوح کے وہ الفاظ جو ہیں وہ بڑے ہی سخت ہیں۔ ان کو آپ دیکھیے گا، وہ جو ہے نا کہ ان کا کوئی گھر باقی نہ چھوڑنا۔ پروردگار انہوں نے جو معاملہ کیا ہے، اب اگر تو ان کو باقی چھوڑے گا تو پھر یہ تیرے نافرمان ہی جنیں گے، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑنا۔ یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں یہ پیغمبر کر سکتے ہیں، یہ پیغمبروں کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اب معاملہ کدھر پہنچ چکا ہے، یعنی جب تک کہ موقع ہے، انسان کو ملا ہوا ہے، وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کو تیار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخری درجے پر موقع دے دیں گے۔ لیکن جس وقت یہ معاملہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آنا شروع ہو گیا کہ اب تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا، ناؤ اٹ از وی آر کلوز ٹو دی اینڈ، تو جب وین وی گیٹ کلوز ٹو دی اینڈ تو اس کے بعد پھر اللہ کے پیغمبر بھی پھر اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ بھی پھر اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اب معاملہ ان کا ختم کر دے۔ تو ہم اس جگہ پہ تو نہیں ہے، ظاہر ہے کسی کے لیے یہ مانگیں، یہ تو ہمارا کام نہیں ہے، لیکن دعا تو کر ہی سکتے ہیں، کرنی چاہیے۔ جی سر، بالکل۔ اچھا سر، یہ اس طرح ہاتھ اٹھا کر ہم جلسے کی حالت میں بھی پھر دعا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، مطلب آپ اس طرح، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں، یعنی اٹھا کے جلسہ تو چھوٹی سی جگہ ہے ایک، آپ یعنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پہ ہاتھ اٹھا کے نہیں کی ہے، یہ نقل نہیں ہوئی ہے۔ میں نے تو صرف یہ بتایا، آپ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا اس میں کوما کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر کریں، آپ ہاتھ باندھے ہوئے یا ہاتھ چھوڑے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، دیٹ از آل رائٹ، ہاتھ باندھے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، یعنی یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اس میں یہ روایت ہوتی ہے کہ بعض جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر بھی کی ہے، اس میں ایسا نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ جی سر، جی سر، ہمارے اسلام میں سر کچھ مختلف فکر ہیں، وہ ہاتھ اٹھا کر ہی قاعدے کی حالت میں دعائیں وغیرہ کرتے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے جائز ہی ہے۔ جی 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 بالکل، جی 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 سر، دعاؤں کا ٹائم جو ہے اس میں ہاتھ اٹھا کے کی جا سکتی ہیں دعائیں، کی جا سکتی ہیں، کرنی لازم نہیں ہے۔ جی 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 سر، ٹھیک فرما رہے ہیں آپ۔ اچھا سر، یہ جو جلسہ ہے، اس جو میں نے آپ سے بھی سیکھا ہے، جو آپ بتا رہے ہیں، جو قوم ہے اس کو ہم ایکسٹینڈ تھوڑا لمبا کر سکتے ہیں، اس میں دعائیں کر سکتے ہیں، 2-4 منٹ تک لے کے جا سکتے ہیں اس کو، تو جلسے میں بھی یہی چیز ہے، اسے بھی ہم تھوڑا کر یہ سکتے کر ہیں لمبا؟ سکتے ہیں، اور یہ بھی یہاں پر بھی دعائیں کر سکتے ہیں۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں جو آئی ہے، یہ آئی ہے کہ اس کے رب اغفر لی کی تکرار کرتے تھے، لیکن وہی بات ہے جس سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ کئی مقامات ایسے آتے ہیں کہ جس میں یہ روایت ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلسے میں اتنی دیر کے لیے بیٹھے کہ وہ لگا کہ بھول گئے ہیں دوسرا سجدہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہوا تو ظاہر ہے کہ اب رب اغفر لی کی ہو سکتا ہے تکرار کر رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے اور کوئی دعا مانگ رہے ہوں، یعنی وہی میں نے جو آپ سے عرض کیا نا کہ یہ جو سائلنٹ مواقع ہیں، اصل میں سائلنٹ مواقع جو نماز کے ہیں اس کی جو خبر ہمیں مل رہی ہے وہ یا لوگوں کے پوچھنے پہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پہ۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اس موقع پر یہ جو پڑھا، یا اس کو کریکٹ کر دیا، لوگوں کی آواز آئی تو آپ نے کہا کہ نہیں اس طرح سے نہیں کرنا، یہ اس طرح سے کرنا ہے۔ تو وہ جو سائلنٹ مواقع ہیں ان میں اصل میں ایسا نہیں کہ کوئی فکسڈ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، یعنی رکوع کی جگہ جو ہے وہ زیادہ تسبیح کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کی جگہ ہے، اس کی پاکی بیان کرنے کی جگہ ہے، اس کی حمد کرنے کی جگہ ہے، یعنی جس وقت آپ نے اس سے ہدایت لے لی، ہدایت مانگی، ہدایت ملی، آپ نے اس کے آگے جھک گئے، اس ہدایت کو ماننے کا، اس کے آگے سبمٹ کرنے کا ایک سمبل بن گیا یہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اس کے آگے دعا، یعنی اس نے کہا کہ جو اس نے سن لی ہے تمہاری، یعنی جس نے اس کی حمد کی اس نے اس کی بات سن لی، تو ہم نے فوراً ساتھ ہی حمد کی اور اللہ تعالیٰ سے پھر دعا بھی کی۔
کہ اور اس میں آپ دعا لمبی کر سکتے ہیں، چھوٹی بھی کر سکتے ہیں، پھر سجدہ کیا، بیٹھے، اس بیٹھنے کو آپ لمبا بھی کر سکتے ہیں، چھوٹا بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی لیکن چھوٹا بھی اگر رکھیں گے تو اس میں ایک سکون ہونا چاہیے. آپ یہ جو الفاظ ہیں نا قرآن مجید میں، چاہے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں یا آغاز کی کوئی دعا پڑھ رہے ہیں، یہ جو بھی پڑھیں اس کو تھوڑا سا سلو کر لیں. یعنی اگر عربی میں پڑھ رہے ہیں شروع کی دعا تو اس کو تھوڑا سا سلو کر لیں. سبحان ربی العظیم جو ہے اس کے ایک ایک ورڈ کو سٹریس کر کے پڑھیں ذرا. آپ یہ دیکھیں گے کہ اس سے بھی کچھ تھوڑا سا فوکس بہتر ہوتا ہے. اس کو ٹرائی کر کے دیکھیے گا. سبحان ربی الاعلیٰ بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اصل میں اعلیٰ سب سے برتر، سب سے برتر، پاک ہے میرا پروردگار سب سے برتر. یہ جو ہے اس کو ذرا ذہن میں لا کر تھوڑا سا سلو کر لیں. نماز کو تھوڑا ٹائم دے دیں. It should not be a quick completion time. اس کو ختم کر کے تو آگے کام کرتے نہیں. اطمینان سے نماز پڑھنے کا معاملہ جو ہے اس کو زندگی میں پیدا کریں. آپ اگر اطمینان کم ہے ٹائم تو فرض کریں، بے شک فرض پڑھیں، یعنی ابھی نہ پڑھیں اور کچھ اور، لیکن جتنا پڑھیں وہ بہت تسکین، تسلی سے، بڑی سکون سے، آرام سے ایک ایک لفظ پہ کوشش کریں کہ توجہ دیں. مس ہو گیا توجہ دینا تو اس کو دوبارہ ریپیٹ کر لیں تاکہ ذہن کو پریکٹس ہو کہ میں نے توجہ دینی ہے. یعنی جب آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے نا کہ میں نے واپس آنا ہے، اگر if I miss it I'll come back، کوئی حرج نہیں، آ جائیں واپس. تنہا نماز میں یہ سب کچھ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا سر، ایک چھوٹا سا سوال ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں. تو سر جو ان کی جو عمر ہے وہ اس دور کے جو عام لوگوں کی تھی اتنی ہی عمر تھی ان کی؟ کیونکہ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے ہمارے ایتھیسٹ بھائیوں کی طرف سے، یا پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ عمر اتنی دی تھی کہ وہ اپنی قوم پر اتمام حجت کر سکے اور وہ واضح ایک دلیل سے ثابت ہو جائے کہ جی پیغمبر کو اتنی عمر دی گئی ہے. جو وہ ہے نا بک آف جینیسس، کتاب پیدائش جو ہے بائبل کی، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو بالکل آغاز میں ہی یہ عمریں لکھی ہوئی ہیں، اور بالعموم یہ ایسی ہی عمریں تھیں. یعنی یہ کوئی ایسی کوئی الگ سے عمر نہیں تھی، اسی کے مطابق تھی یہ بھی عمر. ان کے بیٹے کے بارے میں جو آتا ہے کہ وہ جو غرق ہو گیا، میرے خیال میں if I'm not mistaken، بڑی دیر ہو گئی مجھے پڑھے ہوئے، میرا خیال ہے کہ وہ کوئی 650 سال کا تھا، نوجوان آدمی تھا. ٹھیک، صحیح سر، بہت شکریہ سر. ویلکم. جی شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی سسٹر طاہرہ نے جو کمنٹ یا کویسچن کیا اس سے میرے ذہن میں، جیسا کہ ہم ایبسٹریکشنز بناتے ہیں تو کوئکلی یہ بنی وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ان نے سوال کیا کہ سیلف سینٹرڈ دعائیں، مطلب انہوں نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا لیکن آپ نے یہ تو میں بہت نے کیا. مطلب کہ اس کو یس احترام کے ساتھ، ایک اگرچہ اس کے ساتھ بڑی نیگیٹو کانوٹیشن ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ بنا کہ ہم خانقاہ سیریز میں، مورل اپلفٹنگ سیریز میں، قرآن سٹڈی میں جو بھی کر رہے ہیں ہم سیلف سینٹرڈ اصلاح کر رہے ہیں، اور یہی اس کا نقطہ ہے. ہم میں نے ادھر ادھر دیکھا ہے، میں بھی یہ کرتی تھی، جس سے مجھے کوئی گلا یا کچھ ہے، گند ڈال رہے ہیں سڑکوں پہ لوگ، میں کہتی تھی اے اللہ ان کو ہدایت دے، اے اللہ جو بدتمیزی کرے اللہ اس کو ہدایت دے. تو اب پہلے نا اپنے لیے ہدایت مانگتی ہوں اور اپنی اصلاح کرتی ہوں تو ادھر ادھر اثر پڑ جاتا ہے. میں اگر ریپر اٹھا کے ڈسٹ بن میں مطلب مثال کے طور پہ ڈال رہی ہوں تو یہ میرے ذہن میں جلدی سے ایبسٹریکشن بنی کہ یس اصلاح سیلف سینٹرڈ، تو دعا بھی سیلف سینٹرڈ، اس کے بعد پھر اوروں کی طرف پھیلے گی خود ہی بات، باسا اوقات منہ سے بولنا بھی نہیں پڑے گا. انٹرسٹنگ تھینک یو. بات اور ہے جی. دوسری بات چھوٹی سی بات ہے، یہ جتنی ڈسکشنز ہماری ہو رہی ہیں تینوں فورمز پر، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ لیوز پر اتنا کو کام ہو چکا ہے کہ اب روٹس پر کام کرنے میں انتہائی دقت پیش آ رہی ہے. نماز کو ہم کتنی خوبصورتی سے ادا کرتے ہیں، بنا سوا کر، تلاوت اینڈ ایوری تھنگ، لیکن اب جب ہم روٹس پہ کام کریں تو اب میں دیکھ رہی ہوں کہ کتنی ڈیپ روٹیڈ ہماری وہ لیوز پر کام ہو چکا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ لیوز پر کام ہو کے ایک فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہے، لیکن دوبارہ سے پیراڈائم شفٹ لانا ہے اور وہ کوشش جاری ہے یہاں پر انشاءاللہ مل جل کے.
اس کو تھوڑا واضح کیجیے گا، یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے لیوز پر. ہم پاکستان میں نمازیں پڑھتے ہیں بہت ان کے ظاہر کے مطابق، پاک صاف لباس، پوری نماز، آداب، ارکان، ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، لیکن نماز کی حقیقت کو پانے والے لوگ کم ہی دکھائی دیتے ہیں، مجھے کم از کم. یعنی کہ رائٹ. ظاہر پہ کام ہو چکا ہے، ظاہر پہ کام ہو چکا ہے، ڈنڈے مار مار کے یا جیسے بھی ہم نے نمازیں پڑھ لی، نمازوں کی عادتیں بھی ڈالنی، لیکن نماز کیسے پاک کرتی ہے ہمیں اندر باہر سے، وہاں تک پہنچنے کے لیے کام کا آغاز کہیں کہیں ہوا ہے. اس فورم میں مجھے لگتا ہے کہ ہوا ہے، اور بھی ہو رہا ہوگا. That's what I was thinking. This is my personal like reflection کہ، اور میں نے تو ادھر ادھر بات کر کے بھی دیکھا ہے کہ ظاہر پہ بہت ایمفیسس ہے. اصل میں دکھتا وہ ہے نا جی، دکھتا وہ ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم جس وقت کسی کی بھی عمل کو دیکھتے ہیں تو جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے، اور چونکہ وہ ظاہر دکھ رہا ہوتا ہے اور اس میں اگر ہمیں غلطی لگتی ہے تو اس کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں. جو اصل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ باطن ہمیں دکھتا نہیں ہے، اور جب دکھتا نہیں ہے تو ہم اگر اس کی تعلیم دیں بھی تو ہم یہ ڈٹرمن نہیں کر سکتے کہ اگلے کو تعلیم ملی بھی ہے یا نہیں ملی. میں جو گزارش کرتا ہوں وہ اس وجہ سے یہ کرتا ہوں کہ اصل میں اس کی تعلیم جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی لیکچر کو اٹینڈ کرنے سے حاصل کرتے ہیں. اس کی تعلیم اپنی کانورسیشنز کو بدلنے سے ہوتی ہے. یعنی وین یو اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیز تھنگس آن آپ کی کمپنی ایسی ہے، آپ گفتگویں جو ہیں وہ اس کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں، تو انسان کے اندر یہ اثر ڈالنا شروع کر دیتی ہے. یہ اس کو قرآن مجید نے ایک موقع پر بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے. یعنی یہ بات کہ تم اگر ان لوگوں کے پاس بیٹھے ہو کہ جو قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں تو تم ان کے پاس مت بیٹھو، ان کی گفتگوؤں میں شامل مت ہو، کیونکہ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو تم بھی ویسے سوچنے لگ پڑو گے. تو انسان جن گفتگوؤں میں شامل ہوتا ہے وہ گفتگویں اس کی سوچ پر، اس کی اپنی گفتگوؤں کے، جب آئی ایم ٹاکنگ ٹو مائی سیلف، وین آئی ایم ٹاکنگ ٹو مائی سیلف، میرے اپنی جو کانورسیشنز ہیں وہ امپیکٹ ہونی شروع ہو جائیں گی اس سے. تو یہ اصل میں اٹ کین ناٹ ہیپن ان آپ نماز تو ایک سیشن میں سکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ یہ بات کہ آپ کو یہ دعائیں آج ہم نے شیئر کر دی ہیں، یہ دعائیں جو ہیں ان کو شیئر کرنے میں تو بہت ٹائم نہیں لگے گا، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ اسپرٹ پیدا ہو تو وہ اسپرٹ از ٹو بی آفٹ ریپیٹڈ. میں نے ابھی جو گزارش کی ہے، اگر آپ مس کر جائیں، آپ کو لگے کہ یہ میں نے جو لیٹ سے سبحانک اللہم یا اللہم باعث بینی و بین خطایا یا کوئی بھی دعا آپ شروع میں پڑھتے ہیں وہ آپ نے ایسے ہی میکینیکلی پڑھ لی ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی ہے، تو میں یہ ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ ٹیمپریریلی تھوڑی سی اپنی اس فوکس کو بہتر کرنے کے لیے اس کو ریپیٹ کر لیں، ڈو اٹ آل اوور اگین. ٹھیک ہے جی، شروع سے شروع کر لیں سو دیٹ آپ کے ذہن کو یہ ٹریننگ ہونی شروع ہو جائے کہ میں نے اس پہ فوکس کرنا ہے. اچھا، اور دوسرا یہ کہ اپنی آنکھوں کا بہت خیال رکھیں نماز میں. یعنی یہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کی آنکھیں جو ہیں یہ کوشش کریں کہ دے شوڈ ریمین ایٹ اے پرٹیکولر پوائنٹ، اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اپنے آپ کو اس حضوری میں رکھیں ذہن کی کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. یعنی اس وقت میرا معاملہ بالکل ویسے ہی ہے جو ایک دن آخرت میں ہو جانا ہے، مطلب جو پریکٹیکلی ہو جانا ہے. وہ جو کیفیت ہے کہ جس وقت میں یہ بچ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں، تو یہ واقعی، یعنی آپ یہ دیکھیں نا، یہ جو دعائیں ہیں کہ پروردگار مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے یہ میرے ارد گرد نور پیدا کر دے، میرا تن من دھن تیرے آگے جھک جائے، سب کچھ تیرے آگے بچ جائے. یہ جو ایسپیکٹ ہے، یہ میں ایز اف آئی ایم ایڈریسنگ گاڈ ڈائریکٹلی رائٹ ان فرنٹ آف مائی سیلف، یہ والی کیفیت طاری ہو جائے. جی سر، بالکل لاسٹ بات ابھی اگین اس بات کے دوران کہ اگر یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے باپ کے دل میں یا ماں کے دل میں، اور پھر وہ بچے دیکھ رہے ہیں، تو پھر ہمیں باطن کی یا ناظاہر کی تربیت کرنا پڑے گی کہ ایک سرتاپا رحمت اور شفقت باپ اور سرتاپا رحمت اور شفقت ماں، اور وہ اتنے محبت اور ذوق و شوق سے باپ مسجد میں نماز پڑھتا ہے، گھر میں آ کے ایسے پڑھتے ہیں، اور ماں کو وہ دیکھتے ہیں تو بولنا ہی نہیں پڑے گا. رائٹ تو رائٹ جی. ہم اپنی اصلاح ابھی جو ہمارے پیرنٹس ٹو بی بچے ہیں اور ہم جو گرینڈ پیرنٹس بننے والے ہیں،
تو اگین ہم پوتے پوتیوں کو سکھانے کے بجائے خود کو سکھا لیں. اللہ تعالیٰ اس کا ٹائم اور مہلت اور توفیق دے دے جی، کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے ہم اپنے آپ کی تربیت کر لیں. یہ جو موئی صاحب ابھی بہن نے بات کی کہ اپنے لیے دعا والا معاملہ، آئی تھنک اس کو دیکھنے کا ایک امپورٹنٹ پہلو یہ بھی ہے کہ وہ جو ہم آخرت کے اوپر فوکس نظر آتا ہے اور اپنی مغفرت پہ فوکس نظر آتا ہے، وہ معاملے کی سنجیدگی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. یعنی مجھے یاد آ رہا تھا کہ ایک ان ون آف مائی جابس جو اینول ایویلویشنز ہوتی تھیں، اس میں آپ انوائرمنٹ جب آپ کی ایویلویشن ایز این امپلائی ہوتی تھی تو اس وقت آپ کو یہ موقع دیا جاتا تھا کہ آپ ایویلویٹ کریں اپنے کلچر کو، کمپنی کو. اور اس وقت بڑا کلیئر یہ دیکھنے کو ملتا تھا جب آپس میں بعد میں ڈسکشن ہوتا تھا کہ اچھا میں نے یہ کہا، یا میں نے دس از دا ایویلویشن آئی ایم گیونگ، یا یہ ایریاز مجھے اپنے آرگنائزیشن میں نظر آ رہے ہیں امپروومنٹ کے، تو بڑا کلیئر نظر آتا تھا کہ کس کی نظر بگر ویژن پہ ہے اور کون اس بات پہ پریشان ہے کہ جی کرسیاں بہتر ہونی چاہیے ہماری. صحیح بات، بالکل ٹھیک بات. تو جن کی نظر بڑے گولز اور بڑے ویژن کے اوپر ہوتی تھی، جو سمجھتے تھے کہ دیکھیں معاملہ اصل میں تو کیا ہے، واٹ از دا بگیسٹ اسٹوری، تو ان کو یہ باتیں بڑی غیر ضروری محسوس ہوتی تھی کہ یار یہ وقت تھوڑی یہ باتیں کرنے کا، وہ آپ بعد میں یا اتنا بڑا کو موقع ملا اس میں آپ نے یہ بات کی جا کے. ایسا نہیں کہ معاملہ امپورٹنٹ نہیں ہے، جو آپ کرسیاں بہتر ہونی چاہیے ظاہر ہے، لیکن پرسپیکٹو بڑا کریٹیکل ہے. تو آئی تھنک یہاں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اگر کھڑے ہو گئے تو آپ سب سے پہلے کیا مانگیں گے؟ ٹھیک ہے بیٹے کے ایگزام میں نمبر آ جائیں، میرے پروموشن ہو جائے، میرے معاشی مسائل حل ہو جائیں، کوئی ہیلتھ کا کسی کو چیلنج ہے، یقیناً ارجنٹ آ جاتے ہیں، یقیناً وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن ان سب سے زیادہ بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ محسوس خود احساس ہو جائے گا کہ آپ پہلے میں اپنی آخرت کے معاملے میں کچھ بہتری کر لوں، پھر اس کا نمبر آئے گا اور پھر دوسروں کا نمبر آئے گا، کیونکہ پرسپیکٹو کلیئر ہوگا. یہ دس از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ جی. یعنی آخرت میں آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ وین یو آر کالڈ آؤٹ اینڈ آئی ایم کالڈ آؤٹ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، تو اس وقت مجھے فیصلہ سنایا جانے والا ہے. میرا کنسرن اور کچھ نہیں ہوگا، یقین کریں آپ، اس وقت میرا کنسرن صرف ایک ہی ہوگا. ایک دفعہ یہ فیصلہ اگر پازیٹیو ہو گیا نا، اس کے بعد میرا کنسرن یہ ہوگا کہ میرے بچے بھی معاف ہو جائیں، میری بیگم بھی معاف ہو جائے، میرے ماں باپ بھی معاف ہو جائے. یہ سب کچھ اس کے بعد میرا کنسرن بنے گا. اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ بنے گا. ادروائز ویری آنیسٹلی جس وقت تک یور بیسٹ فرینڈ آپ کو رزلٹ مل رہا ہے، اس دن جس دن آپ کو رزلٹ کارڈ ملنے والا ہے، آپ کا کنسرن اپنے دوستوں کے لیے تو بعد میں ہوتا ہے نا، پہلے تو سب سے پہلے اپنے لیے ہوتا ہے. تو یہی والا ایسپیکٹ ہے اس میں. تو اس لیے آج اس کو ریکگنائز کر لوں. اسی لیے دیکھیے مسلمانوں کی ایک ٹریڈیشن ہے، عام طور پہ جو ایک بڑی بڑی معروف ٹریڈیشن ہے، آپ میں سے جن لوگوں نے ریلیجس خطبات سنے ہوں کبھی، تو وہ عام طور پہ ادھر ختم ہوتے ہیں جب آخری الفاظ ہوتے ہیں نا اس کے، عام طور پہ ادھر ہوتے ہیں استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین یا ولسائر المسلمین. یعنی استغفر اللہ لی، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں سب سے پہلے اپنے لیے، پھر تمہارے لیے، اور پھر تمام مسلمانوں کے لیے. یعنی اٹ گوز فرام می ٹو ادرز. پہلے مجھے تو معاف ہو جاؤں میں، ورنہ تو اصل میں سب کچھ گیا. تو اس لیے یہ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ دعا تو اتنی زیادہ زبان پہ لے آئیں، اتنی زیادہ زبان پہ لے آئیں. وہ جو ہے نا، یعنی یہ آپ کے ساتھ جو یہ دعائیں شیئر کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اور اس میں اسی میں ہی جو آج ہم نے شیئر کی ہیں، اس میں دو یا تین دعائیں ایسی ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کھلے اور چھپے گناہ بخش دے. وہ گناہ جو دوسروں کے سامنے آئے، جو نہیں آئے، تو میں کون ہوں؟ سوچیں ذرا. یعنی میں تو چلتے پھرتے لوگوں کا دل دکھا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اگر مجھے معلوم ہے کہ میں نے جانتے بوجھتے ہوئے کہیں کسی کا دل دکھایا، تو مجھے یہ توفیق دے دے کہ میں بھی معافی مانگوں، اس سے ڈائریکٹلی معافی مانگوں.
لیکن آنیسٹلی یعنی یہ تو ہو رہی ہے، ہم سے غلطی تو ہو رہی ہے کنٹینیوسلی. اور کچھ نہیں تو اسی کو امیجن کریں کہ یہ جو مجھے فیکلٹیز دی گئی ہیں، دن میں کتنی دیر کے لیے وہ فیکلٹیز جو ہیں ان کو ویسٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اسی کی معافی مانگنی شروع کر دیں کہ میں نے اس کو ٹھیک راستے میں استعمال نہیں کیا، ہر وقت ہر جگہ پہ ٹھیک جگہ پہ نہیں استعمال کیا. کتنی جگہوں پہ غیبت سنی، کتنی جگہوں پہ زبان نے بول دی، کر دی، پتہ ہی نہیں چلنے دیا. تو اس چیز کو تو ایک بہت ہی بڑا ایشو بنا لیں کہ میں نے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اس کے بعد دوسروں کے لیے بھی مانگنی ہے. تو ان کی بھی مغفرت کی دعا کریں، برکت کی دعا کریں، دنیا اور آخرت کی برکت کی دعا کریں بہت. جی بے شک. اس میں موئی صاحب مغفرت مانگنے میں بھی جو دعائیں رسول اللہ کی آپ نے بھی دکھائی بھی ہمیں، اس میں بھی بڑی پازیٹیوٹی ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ خوف ہی اللہ تعالیٰ کا، اسپیشلی وہ جو دعا تھی کہ مجھے سرابہ نور بنا دے. بالکل. اسی طرح وہ جو ہے نا جی کہ میں تیرے غصے سے تیری رحمت کی پناہ چاہتا ہوں، اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں. یہ جو ایسپیکٹ ہے، اور اس میں ایک جگہ پہ ہے اعوذ بک من کا، میں تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اگر ہو نا، آپ پیرنٹس ہی کے ساتھ رہتا ہو، تو اور ماں جھڑک دے یا ماں ڈانٹ دے یا باپ ڈانٹ دے، تو وہ اس موقع پر اور کوئی نہیں ہے تو اسی کے پاس، اس سے ڈر کے اسی کے پاس آتا ہے. تو بالکل یہی کیفیت ہے کہ اگر تو غصے میں آ گیا میرے ساتھ تو میں کدھر جاؤں گا؟ Where will I go؟ یہ ذرا امیجن کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہے، لوگ پوچھتے ہیں نا کئی دفعہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہے میرے سے اور وہ اس وقت اپنی ناراضی کا اظہار کر رہا ہے، تو جاؤں گا کدھر؟ I have no place to go. ایک ہی راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، معافی مانگیں. اور اگر وہ ناراض نہیں ہے، وہ اگر کر بھی رہا ہے تو تنبیہ ہے، جو آپ کی رحمت ہے، اس کی رحمت ہے کہ میرے ساتھ کر دے تاکہ میں واپس پلٹ آؤں. جی آمنہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میں نے ایک انٹرسٹنگ چیز ہم نے پڑھی تھی تو میں نے کہا میں شیئر کروں. نماز کے یہ سورۃ ہود کی ہے، آیت نمبر 11، وہ جس میں ہے کہ انہوں نے جواب دیا، میرے سامنے یہ لکھا ہوا ہے، اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنی منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو. تو ہاں یہ ڈسکس کرے تھے ہم کہ ان کا ایک ڈسکنیکٹ تھا کہ ان کے خیال میں نماز کا اور اعمال کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، وہ دو سیپریٹ بلاکس ہیں. رائٹ. نماز ایک انڈیپینڈنٹ ریالٹی ہے، اور ایک جو آپ کے اعمال ہیں وہ ایک اور لیول کی مطلب ہے ریالٹی، ان کا آپس میں کنیکشن نہیں ہے. تو یہ جو ابھی شبانہ بھی بات کہی تھی اپیرنس اور اس کی، تو وہی لگتا ہے جو ایسپیکٹ مجھے لگتا ہے جو ان آیات میں کہا جا رہا ہے کہ نماز تمہاری تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم مطلب جو کرنا چاہتے ہیں ہم وہ بھی نہ کریں. تو یہ مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا تھا کہ جو ہم نے پہلے یہ مطلب ایسے پڑھ جاتے ہیں چیزیں، کبھی نوٹس نہیں کیا کہ یہ رائٹ. ڈیپر میننگ بھی ہوتے ہیں ان کے. بالکل جی. تو یہی مجھے اب بالکل. یہی ہم نے پڑھا بھی تھا. پھر یہ کہ نماز تو ایک عدالت ہے، عبادت تو وہ ہے جو ہم دو نمازوں کے بیچ میں کرتے ہیں. تو بالکل. اصل عبادت تو وہی ہے. اور بالکل. باقی ہم سمجھتے ہیں کہ نماز عبادت ہے، عبادت وہ ہے جو ہم اس کے بعد کرتے ہیں. وہ جو آپ یہ جو ہے نا جی، یہ اس مضمون کی کچھ آیتیں بڑی بڑی امپورٹنٹ آیتیں ہیں یہ، کہ جس میں کہ مثال کے طور پر یہ کہا کہ نماز جو ہے بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں. ایک یہ دوسری ایک اور جو ہے جو بہت ہی پوری سورہ ہی اس کے اوپر آ گئی ہے، وَأَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. یہ جو ہے یہ بھی پوری فویل للمصلین. ان یا سارا ان کنیکشن ہی یہی ہے کہ اس سارا کے ساتھ بالکل یعنی جب زندگی پر اثر نہیں ڈالا اس نے، تو پھر دیکھیں کیا کہا ہے، فویل للمصلین. للمصلین. بالکل. اور وہ بھی شاید اس لیے کہ بچپن سے ہم اس کو ایک ہیبٹ کے طور پہ لے لیتے ہیں، وہ کنیکشن ابھی ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا لیکن ہیبٹ پہلے ڈیولپ ہو جاتی ہے.
اگر رائٹ اسپرچولی اویئر ہو کے مے بی اویکنڈ ہو کے وہ کنیکشن ڈیولپ کریں تو مے بی مور امپیکٹفل ہو. دیکھیں دونوں چیزیں ایک ہے جو ہے نا ایکشنز، میرے ایکشنز وہ میرے گھر میں اگر میں پڑھ رہا ہوں تو میرے بچوں نے پڑھنے شروع کر دینے ہیں. یہ پچھلے دنوں جب سوالات ہوئے تھے نا یہ کہ بچے نماز پڑھتے تھے اور اب نہیں پڑھتے، تو اصل میں اس میں ایک اگین آئی گو بیک ٹو دیٹ، یہ ازمپشن جو ہے نا میری کہ اصل میں وہ میرے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان ہیں، یہ بہت بڑی ازمپشن ہے اس میں. یعنی وہ میرے گھر میں تو پیدا ہوئے ہیں لیکن انہوں نے ابھی اسلام اپنی زندگی میں ریشنلی جس وقت وہ پہنچیں گے اور چیزوں پہ غور کریں گے اور نتائج نکالیں گے تو قبول کریں گے. ابھی وہ میرے گھر کی ٹریڈیشنز فالو کر رہے ہیں اس لیے کہ دے آر ناٹ ایکسپوز ٹو اینی تھنگ ایلس. تو اس وجہ سے جب وہ ایکسپوجر شروع ہوتا ہے تو وہ جو میرے گھر کی ٹریڈیشنز ہیں وہ ان کے ہاں تھوڑی سی ویکن ہونی شروع ہو جاتی ہیں. یہ بالکل نیچرلی ہوتا ہے. یقین کریں یہ ایسا نہیں کہ مسلمانوں ہی کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارے یہاں ٹریڈیشن چونکہ نمازوں کی بہت زیادہ ہے تو اس لیے وہ وہاں پر ویکن ہوتا ہے. تو ہمیں لگتا ہے کیونکہ ہمارا دین ہی یہی ہے تو ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ وہ جو اصل میں اندر کی چیز ہے وہ تو کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی. کچھ سوالات تھے جن کو میں نے انکریج نہیں کیا، ہمارے اساتذہ نے انکریج نہیں کیا. میں نے ان سے کہا کہ نہیں ابھی سوچنے کی چیز نہیں ہے، ابھی یہ بات بعد میں کریں گے، بات تم بڑے ہو جاؤ گے تو کریں گے. وہ بڑے بھی ہو گئے تو تب بھی نہیں کیا. تو یہ جو ہے اس لیے کہ مجھے خود نہیں موقع ملا اس پہ غور کرنے کا. تو اس لیے ٹریڈیشن فالو کرنا ایک چیز ہے اور پھر ایک کانشیس لیول پر رک کر زندگی میں یہ فیصلہ کرنا کہ میں نے آج یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں نے خدا کے آگے ایک سبمٹڈ زندگی گزارنی ہے. ایک بالکل اور چیز ہے. اگر آپ کی زندگی میں یہ نہیں آیا تو یہ یقین کریں کہ پھر یہ موقع ہے کہ ابھی بھی لے آئیں. یعنی تھنک اباؤٹ اٹ. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جس طرح ملٹی کلچر انوائرمنٹ میں رہیں تو اٹس ڈفرینٹ. جہاں آپ ایک ہی جی کلچر میں رہتے ہیں وہاں پہ ایک تو کرٹیسزم، بلیمنگ، دوسروں پہ چیک کرنا وہ بہت کانسٹنٹ ہوتا ہے، جس سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کا بس فوکس اپیرنس پہ ہی پھر رہ جاتا ہے، کیونکہ آپ کی ایک بالکل کمیونٹی ہے جو کانسٹنٹلی آپ کو واچ بھی کر رہی ہے، جج بھی کر رہی ہے. تو وہ آپ کی جو ایک پرسنل جو ایک انڈیویجول ہوتی ہے ایفرٹ وہ کہیں بس اپیرنس مینٹین کرنے میں گم ہو جاتی ہے. آئی ٹوٹلی تو اگری. جبکہ ملٹی کلچر میں بہت میرے خیال میں بہت انریچنگ ہے رہنا کمپیئر ٹو ایک بڑی ایڈوانٹیج صرف. ہوتی ہے اس میں. اور لوگ بعض بہت کوشش کرتے ہیں نہیں جی مسلمان ملکوں میں جا کے، آئی فیل کہ نہیں. ہاں یعنی اس کی کچھ کاسٹس ہیں، وہ سوشل کاسٹس ہیں. یعنی دیکھیں میں آپ سے عرض کروں اف یو ہیو دیٹ کیپیسٹی ٹو بیئر دوز سوشل کاسٹ تو پھر تو بہت اچھا ہے. یعنی مسلمان ملکوں سے زیادہ آسان اسلام پریکٹس کرنا ہے باہر، اس لیے کہ وہ آپ کو کوئی اس میں ہنڈرنس نہیں پیدا کرے گا. یہاں پر تو اصل میں لوگ جیسے ہی آپ یہ کہیں گے نا میری رائے یہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں رائے بنانے والے؟ یعنی آپ کو تو ٹریڈیشن کے ساتھ چلنا چاہیے. ٹریڈیشن ہمارے لیے اسلام ہے. جن لوگوں کے لیے ٹریڈیشن اسلام ہے، یعنی اسلام ایک ٹریڈیشن ہے ڈیفینیٹلی، بٹ ظاہر ہے کہ آپ کا قرآن سے اگر تعلق نہیں بنا اور ایمان پیدا نہیں ہوا تو ٹریڈیشن تو اصل میں اس میں پیدا ہو گئی یا کسی اور میں پیدا ہو گئی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ایسا نا کہ ایسا لگتا ہے کہ جس طرح ایک آپ جو سملر کریں تو پانی کا ریل ہے، آپ بھی بہ رہے ہیں، سب بہ رہے ہیں، چلو سبھی بہے جا رہے ہیں، کوئی مطلب رائٹ رائٹ ایفرٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس میں. رائٹ لیکن رائٹ یہ کہ جب آپ کانشیسلی کچھ کرتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے اپنی ایفرٹ بھی بالکل کرنی پڑتی ہے. ایبسلیوٹلی. چلیں جی، بہت شکریہ. سلمہ آپ انمیوٹ کر لیجئے، ہم آخری 5 منٹ میں انٹر ہو گئے. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر. میرے ٹیچر نے بھی مجھے ایک 2 سجدوں کے درمیان ایک دعا سکھائی تھی اور وہ بہت جلدی یاد ہو گئی تھی. یقیناً اگر یہ اس کی بھی سب لوگ تھوڑا سا بھی کوشش کریں گے نا تو یہ دعا بہت اچھی ہے. اور میں نے آپ سے یہی کہا تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدے کے بعد جب بیٹھتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے. وہ اتنی لمبی دعائیں کیا کرتے تھے. جی یہ بات بھی ظاہر بہت عرصے بعد پتہ چلی تھی. تو سر وہ دعا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی وحدنی ورزقنی. اور اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، میرے نقصان کی تلافی فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما. ہاں تو یہ بہت اچھی دعا ہے یہ بھی سر.
آپ یہ لکھ کے علی کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، یہ بھی گروپ میں ڈال دیجیے گا پلیز، جی اچھا سر، میں ضرور دے دوں ڈال گی دیجیے. علی کو. بہت اور شکریہ. یہ جو ہمارے جو ملک میں ہمارے شہروں میں یہ چیز جو ہے نا کہ جمعے کے درمیان جمعے میں جو خطبہ ہوتا ہے، وہ خطبہ لوگوں کے اندر وہ شعور نہیں پیدا کرتا ہے کہ وہ پانچوں نمازوں کے لیے اسی طرح آئیں. میں نے تو اپنے آس پاس ایسے بھی لوگ دیکھے جو زندگی بھر نماز نہیں پڑھتے اور صرف عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں. بھائی عید کی نماز بھی کیوں پڑھنے جاتے ہو؟ تو جواب نہیں ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس. تو یہ اگر ایسا کچھ ہو جائے نا ان خطبوں میں کہ لوگوں کو شعور آ جائے کہ جی جس طرح جمعے کے لیے ہم تیاری کر کے آتے ہیں ایسے ہم ساری نمازوں کے لیے آئیں. تو سر میری بڑی خواہش ہے یہ کہ کوئی ایسا طریقہ آ جائے کہ اتنا ہی بالکل لوگ صحیح اس بات ہے. ذوق و شوق سکھائیں. کوائٹ رائٹ، کوائٹ رائٹ. اور اس میں سب سے پہلی چینج جو آنی چاہیے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ یہ خطبہ جو ہے یہ جو لوگ بیٹھے جن کو آپ خطبہ دے رہے ہیں ان کی زبان میں ہونا چاہیے. آپ خطبہ دے رہے ہیں پاکستانیوں کو، پنجابیوں کو، اور دے رہے ہیں عربی زبان میں، تو اس کے نتیجے میں آپ کو ایک اردو کا خطبہ ایڈ کرنا پڑ گیا کہ جو اصل میں ایڈیشنل اب وہ جو ہے وہ ریچول بن چکا ہے. اور اردو کا خطبہ، اور وہ ریچول بھی بن چکا ہے، اور وہ اس طرح کا ریچول بن چکا ہے کہ ہر جمعے کو ایک ہی خطبہ ہو رہا ہوتا ہے جس کو جو یہی تو یاد ہے. سر جبھی تو نہیں سمجھ آ رہا تھا. اور پتہ ہے کتنے لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ خطبہ سننا بھی کتنا ضروری ہے. آپ ہی نے بتایا تھا کہ یہ تو فرائض میں شامل ہے، لیکن لوگ خطبے کو نکال کے پھر جاتے ہیں نماز کے لیے. خطبہ کہتے ہیں بالکل جی. ہو جائے پھر جائیں گے، تو بھائی کیوں بھائی؟ لیکن یہی ہے کہ وہ بس اللہ تعالیٰ وہ کانشیس وہ شعور پیدا کرے کہ یہ ساری آمین چیزیں سمجھ میں آئے. آمین. تھینک یو سر، بس یہی کہنا. بہت شکریہ جی. جی ہمارے پاس آج یہی کامنٹس اور کویسچنس تھے موئسا. وقت بھی ہمارا ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ایوری ون. تھینک یو، جزاک اللہ جی. السلام علیکم. السلام علیکم.